دونوں عالم کا ہمارا نبی سے اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی دو قبر کے پاس میں چلے جاتے ہیں اور اس بچے کو میرے سرکار نے اپنے دستے کرم سے قبر میں اتارا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے حضرت. محبت کا معاملہ ہے کیونکہ اس نے سرکار سے محبت کی اور سرکار نے آگے سے کیا محبت دی ہے. سبحان اللہ. میرے سرکار نے اس بچے کو قبر میں اتارا. اتارنے کے بعد میں کافی دیر گزر گئی، کافی وقت گزر گیا، سرکار بار نہیں آ رہے. لیکن جب تھوڑی کافی دیر ہوگی اس کے بعد میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کی قبر سے باہر آتے ہیں. سرکار پسینے میں تر ہیں. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ فداک امی باپی، میرے پیارے آقا اے میرے سرکار اتنی تاخیر کیسے ہوئی، کیا معاملہ ہے؟ میرے آقا نے فرمایا میرے غلاموں تمہیں کیا خبر ہے، جو ہی میں اس بچے کے جنازے کو لے کر اس کی قبر میں اترا ہوں، جنت سے اتنی حوریں آ رہی تھی جو اس کی زیارت کے لیے، اور اتنی حوریں آ رہی تھی اس کی زیارت کے لیے، میں زیارت کرواتا اور اس کا یہاں سے لے کر اس جہاں تک پورا راستہ کلیئر کر کے وہ جنت کا حقدار بنا کے آ رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جنت کا حقدار بنا کے آ رہا ہوں. کیا بات ہے حضرت، ماشاء اس اللہ. لیے دوستو بزرگوں یاد رکھو، محبت جان ایمان ہے، ایمان کی جان ہے. اب ہم کہیں گے میری ملت کے نوجوانوں، اب یہ جلسہ ہم نے کیا، علی بھائی نے، تمام اراکین کمیٹی نے، جناب اشرف فاروق صاحب، جتنے میرے فوجی بھائی ہیں جنہوں نے محبت رسول میں آ کر اپنا صرف کیا. دنیا کہتی ہے یہ جلسے کیوں مناتے ہو، ایسے ڈھونگ کرتے ہیں. ہم ڈھونگ نہیں کرتے، ہم کسی غیر اللہ کی بات نہیں کرتے ہیں، ہم سنت الہیہ کو زندہ کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب حضرت، کیا بات. کہے گا کہ یہ کہاں سے ثابت ہے، کس نے منایا؟ صحابہ کرام پر ہماری زندگی قربان ہو جائے. ایک ہی قول پیش کروں گا اور میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جن پر ہمارا ایمان ہے، جن کے لیے میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں خوشخبریاں دی، جنتی کو دیکھنا ہے، میرے ابو بکر صدیق کو دیکھ لو. سبحان اللہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ جو ہم خرچ کرتے ہیں، یہ صرف کرتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں، کیونکہ میلاد کا جلسہ ہے، میلاد کا مہینہ. اگر کوئی کہ یہ کہاں سے لگی ہے، یہ آج سے نہیں لگی ہے. اگر کسی نے فتویٰ لگانا، سب سے پہلا فتویٰ جبریل امین پر لگاؤ. کیا بات ہے، پہلا فتویٰ جبریل امین پر لگاؤ. اس لیے میرے آقا کی اماں فرماتی ہیں، لیکن میری اسلام کی ماں اور بہنوں، آپ کو زیادہ میرے سرکار کی خوشی کرنا چاہیے. آیا والی چادر، اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو زندگیاں عطا فرمائی ہیں، تمہیں مقام و عزت عطا فرمائی ہے، میرے نبی کے صدقے میں عطا فرمائی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پہلے کیا قدر تھی، لیکن جب آقا آ جاتے ہیں، جب آقا آتے ہیں، دنیا کا ماحول چینج ہو جاتا ہے، دنیا کا جغرافیہ تبدیل ہو جاتا ہے. اس لیے بیواؤں کو مقام مل جاتا ہے، بچیوں کو زندگی مل جاتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے میری ملت کے نوجوانوں، میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. یہ جو ہم کر رہے ہیں، یہ جھنڈے لگاتے ہیں، یہ آج ہم نہیں کر رہے ہیں، پہلے سے ہوتا ہوا آیا، بلکہ خود خدا نے بھیجا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آمنہ فرماتی ہے یہ میرا لاڈلا جب صبح صبح میرے گھر آ رہا تھا، میں نے صبح صبح سویرے سویرے آسمان کی طرف میں نے نظریں اٹھا کر دیکھا، ایک جماعت آ رہی ہے. سبحان اللہ. ایک جماعت آ رہی ہے، میں نے دیکھا ان کے ہاتھوں میں سبز جھنڈے ہیں. ایک جھنڈا لا کر مشرق کی طرف گاڑ دیا، ایک جھنڈا لا کر مغرب کی طرف گاڑ دیا. ہم نے جو یہ جھنڈے سجائے ہیں، اللہ اللہ کیا شان ہے میرے آقا کی، جن کی محبت میں بیٹھے ہو. اللہ اللہ. حضرت آمنہ فرماتی ہیں آتے میرے دیکھتے دیکھتے وہ
جماعت آئی ہے، ایک جھنڈا لا کر مشرق میں گاڑا، ایک مغرب میں گاڑا، ایک خانے کعبے کی چھت پر نصب کر دیا۔ ایک روایت میں آتا ہے ایک جھنڈا لا کر میرے گھر کے سین میرے چھت پر گاڑ دیا۔ سبحان اللہ۔ لیکن دوستو بزرگوں، اگر ہم جھنڈے گاڑتے ہیں فتوے لگ جاتے ہیں لگانے، تو یہ تو ان کا کام ہے، ہمارا تو یہ معاملہ ہے، ہماری محبت ہمارا ایمان تو یہ کہتا ہے، ہمارا ایمان یہ بولتا ہے ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے اور کرتے رہیں گے۔ یہ جو جھنڈے گاڑ رہے ہیں واہ میرے آقا تیری کیا شان ہے، قربان ہو جاؤ۔ اب جھنڈے بھیجنے والا، اب ان جھنڈوں کی قیمت کو سمجھ لو، ان کی قدر دانی کر لو، ان کے مقام کو سمجھ لو۔ یہ جھنڈے ایسے نہیں ہیں، بھیجنے والا رب العالمین ہے اور لانے والا جبریل امین ہے، اور جس کی ولادت میں خوشی میں گاڑے جا رہے ہیں وہ رحمت للعالمین ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، یا سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ وہ کیا پوچھتے ہو مجھ سے رتبہ میرے نبی، سبحان اللہ، کیا پوچھتے ہو مجھ سے رتبہ میرے نبی کا، پوچھتے ہو مجھ سے چہرہ میرے نبی کا، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد، واہ واہ واہ، کیا خوب حضرت، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ یہ میرے دوستوں بزرگوں، کیا نبی بات کی ہے۔ محبت میں بیٹھے ہو، اللہ آپ کی محبت کو سلامت رکھے، اس لیے کہ یہ محبت سلامت ہے تو ایمان سلامت ہے، اگر محبت سلامت نہیں ہے تو ایمان سلامت نہیں ہے۔ وہ بے شک، ایمان بے شک۔ اس کی کیا قدر ہے جس میں محبت نہ ہو۔ ہم کسی دنیا دار کی محبت کی بات نہیں کرتے ہیں، ہم مدینے کے تاجدار کی بات کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ تو محبت رسول کی بات ہے، ایک دیوانہ ہے ایک فقیر ہے، لیکن سرکار سے محبت کرتا ہے، لیکن سرکار کے پیارے یار صدیق اکبر سے محبت کرتا ہے۔ ایک دن چلا گیا صدیق اکبر کے نام پر مانگنے کے لیے، گھر سے نکل گھر سے نکلا۔ سبحان اللہ، خوش قسمت ہے، ہم کبھی خواجہ کے نام پر مانگتے ہیں، کبھی غوث اعظم کے نام پر مانگتے ہیں، کبھی صابر پاک کے نام پر مانگتے ہیں، بابا نظام الدین اولیاء کے نام پر مانگتے ہیں، کبھی لار دربار کے نام پر مانگتے ہیں۔ کیا بات ہے، لیکن لار والوں کا نام یاد آ گیا تو مجھے ایک شعر یاد آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا شعر ہے کہ با کشمیر پیاری سونی ہر طرف ہریالی، با کشمیر پیاری سونی ہر طرف ہریالی، سارے ولی محترم ہو لیکن بابو کی شان میرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، کیا بات ہے۔ اس لیے میری ملت کے نوجوانوں یاد رکھو، میرے آقا سے محبت ملے گا، سب کچھ ملے گا، میرے آقا سے محبت کرنے والوں۔ چلا گیا گھر کا ستایا ہوا، پریشانی مفلسی غریبی کا تنگ دستی کی وجہ سے تنگ پڑا، چلا گیا، ایک دن نکل گیا اپنے گھر سے فقیرانہ لباس میں۔ گھر والوں نے کہا بچے بھوکے مر رہے ہیں، کھانے کو مانگ رہے ہیں، بیوی پہننے کو مانگ رہی ہے، کہاں سے لا؟
اللہ اللہ نکل گیا، کہاں چلو نبی کے نام پر مانگتا رہا، آج نبی کے غلام کے نام پر مانگتا ہوں، دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے۔ کیا بات ہے۔ چلا گیا ایک محلے میں چلا گیا، لیکن وہ محلہ وہ تھا جو صدیق سے بغض رکھنے والا تھا، عثمان سے بغض رکھنے والا تھا، فاروق اعظم سے بغض رکھنے والا تھا، خالی علی علی کہنے والا تھا۔ لیکن میں تو یہ کہتا ہوں دنیا کے ظالموں عقل کے اندھوں تمہیں کیا ہو گیا؟ لیکن چلا گیا فقیر جا کر دروازے پر کھڑا ہے، کہنے لگا مجھے صدیق اکبر کا صدقہ عطا فرما دو، صدیق کا صدقہ دے دو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نوجوان نکلا، بڑا لمبا بڑا موٹا تازہ، کہنے لگا سینہ تان کے کہنے لگا کون ہے فقیر، کہاں سے آیا؟ کہا نبی کا غلام ہوں، صدیق کا صدقہ مانگ رہا ہوں۔ کہا نام بدل دے تو مال و مال کر دوں گا۔ کہا جان تو دے سکتا ہوں لیکن نام نہیں تبدیل کر سکتا۔ سبحان اللہ کیا بات ہے۔ نام نہیں تبدیل کر سکتا۔ ہائے ہائے ہائے۔ کا نام تبدیل کر دے، اس لیے کہ اگر تو علی کا نام لے لے گا مالا مال کر دوں گا۔ کہا نہیں جان تو دے دوں گا، نام نہیں تبدیل کروں گا۔ کہا صدیق کا صدقہ دے دے۔ نوجوان بہت غصے میں آیا، نیچے آیا، فقیر کو بازو سے پکڑا، ڈبل سٹوری میں لے گیا، اندر کمرے میں لے جا کر رسیوں سے باندھا، ہاتھ پاؤں کو باندھنے کے بعد میں ہاتھ میں تلوار رکھی، رکھ کر کہنے لگا اب بتا، محبت کا معاملہ ہے لیکن ہم اور آپ جس دور سے گزر رہے ہیں ہمارے امتحانات ہیں، لیکن یاد رکھ لینا ایمان ہے تو سب کچھ ہے، اگر ایمان نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ نہ یہ دولت کام آتی ہے، نہ دولت کام آتی ہے، نہ شہرت کام آتی ہے۔ اگر دنیا سے قبر میں جاؤ گے تو نوابی کی محبت کام آئے گی۔ بے شک سبحان اللہ۔ بزرگوں کہنے لگا، وہ نوجوان کھڑا ہے تلوار لے کر، کہا کیا مانگتا ہے؟ اب تو نام تبدیل کر دے۔ نہیں کہا گردن توڑا دے لیکن نام نہیں چھوڑوں گا۔ کہا صدقہ کا صدقہ ادا کر دو۔ نوجوان غصے میں آ کر اس نے اس فقیر کی زبان کو باہر نکالا اور تلوار ماری زبان کو کاٹ دیا۔ بول کر کہنے لگا ہے آپ بتا کس کا صدقہ مانگا؟ جو بولنے والی تھی میں نے کاٹ دیا۔ فقیر کے ہاتھ کو خون چل رہا ہے، ہاتھ کا زبان کا ٹکڑا ہاتھ میں لیے ہے، اور زبان کا ٹکڑا ہاتھ میں لے کر جب وہ فقیر مکان سے نیچے آیا، دروازے سے باہر نکلا اور مدینے کی طرف انگلی اٹھا کر اپنے دل کو لگا کر کہنے لگا یا رسول اللہ آ کر دیکھ لو، یا رسول اللہ آ کر دیکھ لو، یا مجھے بلا کر دیکھ لو، کشتی ڈوب رہی تھی، اب کہاں بچ رہا تھا لیکن یہی کہہ رہا تھا کہ ڈوبی جاتی ہے شہا کشتی میری، ڈوبی جاتی ہے شہا کشتی میری، اس پر رکھتی آنکھ اٹھا کر دیکھ۔ سبحان اللہ کیا بات ہے۔ محبت تمہاری کا جلسہ یہ محبت تمہاری کا جلسہ آپ کا، آقا آج اس جلسے